بمحمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ برائے سید الشہداء بیٹا مووی نہیں بنا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصالة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر حمد و ثنا اس ذات واجد کے لیے کہ جو رحمان ہے جو رحیم ہے، خدا کہ جو ہم پر اتنا مہربان ہے کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، وہ خدا کہ جو ہماری چشم بصیرت سے قریب ہے مگر بصارت کی حدوں میں نہیں آ سکتا. خدا ایسا عطا کرنے والا ہے، ایسا رزق دینے والا ہے، ایسا رازق ہے کہ تحت الثری میں بھی کیڑے کو رزق فراہم کیا کرتا ہے. وہ خدا کہ جس نے اپنی مہربانی اور نوازش سے شب یلدا کے سینے سے سپیدہ سحری کو نمود دی اور رات کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں بدل دیا. وہ خدا کہ جس نے سنگ خارا کے کلیجے سے میٹھے اور کھاری پانی کے سوتے بہائے اور ابر کے دامن کو نچوڑ کے زمین پہ جل تھل بھر دیے. وہ خدا جس نے سورج اور چاند کو جگر جگر کرتے ہوئے چراغوں کا روپ دے کر دنیا کو روشن کیا اور ایسا یگانہ کارساز کہ جس کی اس اپج اور صنعت گری کے مظاہرے میں نہ ہمیں
کوئی تھکن کے آثار دکھائی دیتے ہیں اور نہ ہی داماندگی کا کوئی نشان ملا۔ وہ خدا کی جو اپنی عزت و عظمت اور بقا و دوام میں یکتا اور بے ہمتا ہے، اور جس نے موت و فنا کے قانون سے اپنے بندوں کو زیر کیا، وہ خدا اور اس کے ملائکہ کا اور ہمارا درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ خدا کی جب اس نے اس انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور اس دنیا میں بھیجا، تو نہ صرف انسان کی جسمانی اور دنیاوی ضروریات کا خیال رکھا، بلکہ انسان کی روحانی تربیت کے لیے بھی اس نے نہ صرف 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے، نہ صرف ان پر صحائف کو اور کتابوں کو نازل کیا، بلکہ اس کا شکر ہے کہ اس پروردگار عالم نے اس سلسلہ نبوت کی کڑی کو سلسلہ امامت سے ملا دیا، اور آج بھی ہمارا وہ 12واں آقا کہ جو حجت خدا ہے، جو قائم المنتظر پردہ غیب میں ہماری ہدایت کر رہا ہے، ہم اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں کہ اس خدا نے کبھی بھی زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں رکھا۔ اور آج جو سرنامہ سخن، سرنامہ کلام جس موضوع کو بنایا، آج ہم اسی اپنے وقت کے امام کا تذکرہ کریں گے کہ جس کے ذکر کی اگر آج کل کا ہم زمانہ دیکھیں، جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جس زمانے میں ہم ہیں، اس زمانے میں اپنے زمانے کی امام کی معرفت کو حاصل کرنے کی اہمیت کتنی ہے۔ یہ دیکھیے کہ جو ہم زندگی کے ایام گزار رہے ہیں، اس میں کتنا ضروری ہے کہ تذکرہ کیا جائے اس وقت کے امام کا، اس کی معرفت کو حاصل کیا جائے۔ اور دیکھیے معرفت صرف یہی نہیں، اگر معرفت کی آپ اہمیت کو دیکھیے تو وہ حدیث کے جو ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کہ جو بیان کی جاتی ہے کہ زمانے کی امام کی معرفت کو رسول نے کس طرح سے بیان کیا، فرمایا کہ جو شخص اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر مرا، اپنے زمانے کی امام کی معرفت کو حاصل نہیں کیا، تو وہ گویا جہالت کی موت مرا۔ تو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اور معرفت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں ہمیں تھوڑی بہت انفارمیشن ہو، کہ نام پتہ چل گیا، تھوڑی بہت سوانح پڑھ لی، کنیت القابات کو دیکھ لیا، نہیں، بلکہ ایسی بصیرت ہونی چاہیے کہ جب امام کا ظہور ہو اور وہ صدا بلند کرے، ہم نے اس کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ کیونکہ دیکھیے ابھی جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو امام کو پکار رہے ہیں، لیکن روایت کہتی ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو اس وقت ایسے لوگ بھی پائے جائیں گے کہ جو اس وقت تو امام کے ظہور کی دعا کر رہے ہیں، مگر جب امام آئیں گے تو کہیں گے کہ امام آپ چلے جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایسا گروہ بھی ہوگا کہ جو کہے گا کہ آپ کو وہ امام ہیں ہی نہیں کہ جن کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ تو صرف معرفت کو حاصل کرنا ہے، وہ بصیرت پیدا کرنی ہے اپنے اندر کہ جب امام کا ظہور ہو تو ہم اپنے امام کو پہچانیں اور اس کے لشکر میں شمار ہو سکیں۔ اور پھر آج جو ہم تذکرہ کریں گے، ایک روایت کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، اور یہ روایت بیان کرنے سے پہلے اس کو جب ہم شرح کریں گے، اس کی تشریح کریں گے اس روایت کی، اس سے پہلے ایک نقطہ ہے
کہ جو آپ کے ذہنوں میں ہو یا بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے اس کو کلیئر کر لینا کہ اگر زمانے کے امام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اگر ایسی مجالس پڑھی جاتی ہیں، اگر ان کا ذکر ممبر سے کیا جاتا ہے تو ممبر سے اترنے کے بعد بہت سارے لوگ، دیکھیے ہم وہ زمانہ ہے کہ لوگ زیادہ تر چیزوں کو کریٹیکلی ایویلویٹ کرتے ہیں، تنزیہ نظر سے، نگاہ سے زیادہ دیکھتے ہیں. جب ہم اترتے ہیں تو یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ دیکھیں انہوں نے علی کرنا چھوڑ دیا، انہوں نے علی کو چھوڑ دیا اور اس بار میں امام کو جو ہے وہ پکڑ لیا، یا اور کوئی بھی آپ ایسا کوئی ٹاپک لے کے بیٹھ جائیں. تو دیکھیے اس بات کو اپنے ذہنوں میں اس طرح سے اجاگر کیجئے، اس طرح سے کلیئر کیجئے اپنا نظریہ کہ ہم نے وہ حدیث کی جو رسول کی سنی ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، یہ کل کے کل محمد ہیں، یہ فضیلتوں میں ایک ہیں. اگر آپ چھٹے امام کا تذکرہ کر رہے ہیں تو وہ علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، اگر آپ 10ویں امام کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی فضیلتوں کو بیان کر رہے ہیں تو وہ 8ویں امام کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر 12ویں امام کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ہم علی کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں یہاں پر. تو یہ ہر امام کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. اور دیکھیے یہ امام کے جو وقت کا امام ہے، اگر کوئی سوال کر دے آپ سے آپ کے وقت کے امام کے بارے میں تو آپ کی معرفت کا اندازہ وہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جو چہرے فک ہو جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں ہوتا، اتنے سوالات جو کیے جاتے ہیں اس دور میں. تو اس بات کو اپنے ذہنوں کو آمادہ کیجئے. یہ جو دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اتنی ترقیاں ہو رہی ہیں تو ہم سے زیادہ جو ریسرچ کر رہے ہیں امام زمانہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، فقہ جعفریہ کے بارے میں، وہ نان مسلمز کر رہے ہیں، وہ غیر مسلم کر رہے ہیں. اور ہم اس در پہ آ کر، اس در سے منسلک اور متمسک اور وابستہ ہو کر اگر ہم نے اپنے زمانے کی معرفت، زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کیا تو کیا فائدہ ہوا اس فرش عزا کا، اس مقصد حسینی کا؟ کوئی مقصد نہیں رہ جاتا، ختم ہو جاتا ہے. آج وہ روایت جو ہے ہم اس کی شرح کریں گے، تشریح بیان کریں گے کہ جو روایت ہمیں چھٹے امام سے ملتی ہے کہ امام کے صحابی ہیں جو امام کے شاگرد بھی ہیں، زرارہ بن عین، انہوں نے کچھ سوالات کیے امام سے اور اس کے جوابات امام نے آپ کو دیے. زرارہ بن عین امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا امام کچھ سوالات ہیں جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ ہاں پوچھو، بیان کرو. تو امام سے زرارہ بن عین نے کہا کہ مولا، میں نے یہ سنا ہے کہ جب آپ کا 12واں فرزند آئے گا تو اس کی زندگی کے 2 عرصے ایسے ہوں گے کہ جو ایک غیبت صغرا کا دور ہوگا اور ایک غیبت کبرا کا دور ہوگا. 2 ادوار اس کی زندگی کے ہوں گے. امام جب بھی زرارہ بن عین نے سوال کیا کہ خدا نے 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اماموں کو بھیجا، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور ان لوگوں کو، ان انبیاء کو، ان اماموں کو لوگوں کے درمیان رکھا تاکہ وہ ان کی ہدایت کر سکے. تو جب آپ کا 12واں فرزند آئے گا تو اس کو خدا پردہ غیب میں کیوں رکھے گا؟ وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اس کو خدا بھیجے گا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ انہیں پردہ غیب میں رکھا جائے گا؟ تو امام نے بہت سی وجوہات بتائیں کہ جس میں سے 2 جو ہے وہ ہم آج اس مجلس میں ڈسکس کریں گے. پہلی وجہ جو امام نے بتائی کہ کہا زرارہ بن عین، پہلی مصلحت خداوندی کہ خدا اپنے اس بارمی حجت کو پردہ غیب میں رکھے گا وہ یہ ہے کہ اس کی جان کی حفاظت کے لیے. اب امام کی اس مصلحت کو اگر ہم اور آگے ڈسکس کریں، اس کی تشریح کریں، تو دیکھیے کہ کیوں امام نے کہا کہ اس کی جان کی حفاظت کے لیے. اس کی مثال ایک عالم نے کیا خوب دی کہ آپ ایک گھر تصور کریں. ایک گھر ہے، گھر کے اندر ایک مکین ہے. اب وہ مکین اپنے گھر کے باہر ایک بلب لگا دیتا ہے تاکہ جو راہگیر ہیں، جو مسافر ہیں، جو لوگ باہر سے جو گزرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، وہ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا سکیں، فیضیاب ہو سکیں. تو اب جو آپ دیکھیے جو باہر بچے کھیل رہے ہیں شرارتی، انہوں نے گیند مار کے یا پتھر مار کے اس بلب کو توڑ دیا. اب اس گھر کے مکین نے دوسرا بلب لگایا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اس سے ضرر پہنچا دیا، تکلیف، وہ ٹوٹ گیا. تیسرا بلب لگایا، وہ بھی ٹوٹ گیا. اب یکے بعد دیگرے اس گھر کے مکین نے 11 بلب لگا دیے.
جب 11واں بلب بھی ٹوٹ گیا تو اس گھر کے مکین نے کہا کہ میں 12واں بلب لگاؤں گا مگر اس کے اوپر ایک کیس چڑھا دوں گا تاکہ تم اسے کوئی ضرر کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. تو اس مثال سے سمجھیے امام کی اس مصلحت کو کہ جو چھٹے امام نے بیان کی اس کی جان کی حفاظت کے لیے کہ 11 امام تمہارے درمیان ہم نے بھیجے, تم نے ان کی قدر نہ کی, کسی کو زہر سے اللہ